الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام ولادت با سعادت کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اس مختصر پروگرام میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کے عنوان پہ کچھ گفتگو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے قبل ایک حدیث، چونکہ میں شہر مقدس قم سے آپ سے مخاطب ہوں، تو اس شہر کی اور کریمہ اہل بیت کی شہر کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت نقل کر کے بہت ہی مختصر انداز میں فضیلت زیارت امام رضا کے عنوان پہ کچھ مطالب بیان کروں گا۔ قم المقدسہ کی عظمت کے بارے میں امام جعفر الصادق علیہ التحیۃ والثناء فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الصادق علیہ السلام ان للہ حرما وهو مکہ ولرسولہ حرما وهو المدینہ ولامیر المؤمنین حرما وهو الکوفہ ولنا حرما وهو قم ستدفن فيها امرأة من ولدي تسمى فاطمة من زارها وجبت له الجنہ۔ صادق آل محمد اس روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے ایک حرم ہے، وہ مکہ مکرمہ ہے، اور رسول گرامی اسلام کے لیے ایک حرم ہے، وہ مدینہ منورہ ہے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ایک حرم ہے، وہ شہر کوفہ ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے وَلَنَا حَرَمًا، ہم تمام باقی ائمہ اطہار کے لیے جو حرم ہے وہ قم ہے۔ بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے قم کا لفظ استعمال ہوا ہے اس روایت مبارکہ میں، جہاں پر قم صدق آ جائے وہ حرم ہے۔ کریمہ اہل بیت کے حرم کے علاوہ شہر قم کے لیے حرم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چونکہ میں اس حدیث کی شرح میں جاؤں تو وقت اسی میں چلا جائے گا کہ قم کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ کل قم کو حرم اہل بیت کہا گیا ہے، عش آل محمد کہا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، روایت مزید آگے جا رہی ہے، وَسَتُدْفَنُ فِيهَا امْرَأَةٌ مِّن وِلْدِي تُسَمَّى فاطمہ، اور عنقریب جو ہے اس شہر مقدس میں، اس قم میں میری اولاد میں سے ایک اولاد جو ہے، میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند جو ہے، تسمى فاطمہ، جس کا نام فاطمہ ہے، وہ دفن ہوگا اس قم کی سرزمین پہ، من زارہا وجبت لہ الجنہ، جو اس کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے جنت اس پر واجب ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ روایت امام جعفر الصادق نے اس زمانے میں بیان کیا جب حضرت معصومہ کا ظاہری وجود ہی نہیں تھا، یعنی وجود مقدس حضرت معصومہ کا تصور نہیں تھا ظاہری طور پر۔ دیکھیں کتنی عظمت والی حدیث ہے، بس اسی سے آپ شہر قم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زائرین کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بعض روایت میں بِأَجْمَعِهِمْ کا لفظ استعمال ہوا ہے، حضرت معصومہ کی برکت سے اتنے مؤمنات جنت میں جائیں گے، بِأَجْمَعِهِمْ، تمام مؤمنین مؤمنات حضرت معصومہ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ تو اتنی باعظمت باکرامت ہستی ہے، اور قم کی اتنی عظمت ہے۔ اب آتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت۔ اسلامی معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ایک بہت زیادہ قابل اہمیت اور مفید آثار و نتائج سے بھرپور عبادت کیا ہے؟ زیارت ہے۔ جیسا کہ بیت اللہ الحرام کی زیارت ہے،
مکہ مکرمہ کی زیارت ہے، مدینہ منورہ کی زیارت ہے، یہ ساری زیارتیں جو ہیں حج کے عنوان پہ اور پیغمبر گرامی اسلام کے روزے کی زیارت کے عنوان پہ، یہ ساری زیارتیں جو ہے اہل اسلام کے نزدیک جو ہے نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ تمام اہل اسلام کے نزدیک ایک مستحب اور مورد تاکید عبادت رہی ہے، اور شیعہ عقیدے کے مطابق جو ہے زیارت حقیقت میں ایک قسم کی بیعت ہے اور عہد و پیمان ہے اپنے زمانے کے امام اور معصوم کے ساتھ۔ جیسا کہ امام رضا علیہ السلام سے ایک مشہور و معروف روایت ہے، امام فرماتے ان لکل امام عہدا فی عنق اولیائہ و شیعتہ وان من تمام الوفاء بالعہد وحسن الاداء وزیارت قبورہم۔ پس امام فرماتے ہیں بے شک ہر امام معصوم کے لیے اس کے چاہنے والوں اور شیعوں کی گردن پر ایک عہد و پیمان ہے کہ جس عہد کی پوری وفا اور عمدہ ادائیگی ان کی قبور کی زیارت ہے۔ پس زیارت ائمہ اطہار جو ہے اس عہد و پیمان کی وفاداری ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 97 صفحہ 117 میں یہ روایت نقل ہے۔ اب آتے ہیں کچھ آداب زیارت کے بارے میں، چونکہ وقت نہیں ہے میں جلدی عرض کر رہا ہوں۔ آداب زیارت میں سے چند اہم آداب میں سے ایک یہ ہے کہ زائر جو ہے معرفت کے ساتھ جس امام کی بارگاہ میں، جس معصوم کی بارگاہ میں، جس معصوم کے حرم میں جانا چاہتے ہیں تو معرفت کے ساتھ غسل زیارت کریں اور وضو کے ساتھ پاک و پاکیزہ ہو کر، پاکیزہ لباس پہن کر، بدن پاک و پاکیزہ ہو، لباس پاک و پاکیزہ ہو، خود کو معطر کر کے زیارت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں اور زیارت کے قصد و ارادے کے ساتھ اپنی قیام گاہ سے باوقار اطمینان اور مکمل خضوع و خشوع کے ساتھ امام کے حضور شرفیاب ہونے کے لیے روانہ ہو۔ حرم میں داخل ہونے کے وقت اذن دخول پڑھ کر اجازت طلب کرے اور اپنی زبان کو ذکر الہی اور محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجنے میں مصروف رکھے۔ معتبر زیارت ناموں جیسے زیارت امین اللہ، زیارت مخصوصہ زیارت جامعہ اور زیارات مخصوصہ ائمہ اطہار کو پڑھیں۔ اور یہاں پر ایک عرض یہ بھی ہے کہ جس طرح بدن پاک کر کے، لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، معطر کر کے جائیں اور روح کو بھی پاک و پاکیزہ بنا کر جائیں اور امام سے عہد کریں کہ گزشتہ اگر انسان سے خطا ہوا ہو تو اس خطا کو دوبارہ تکرار اور ریپیٹ نہ کریں، اور حرم میں مؤمنین کے لیے دعا کرے، امام کو واسطہ خیر قرار دیں۔ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، ائمہ اطہار کو وسیلہ قرار دے، مورد شفاعت قرار دے خدا کی بارگاہ میں، تمام مؤمنین مومنات کے لیے، تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے دعا کریں۔ اب آتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں 2-3 روایت میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں امیر مؤمنان جو ہے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہے۔ نعمان ابن سعد جو ہے حضرت علی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں مولا سَيُقْتَلُ رَجُلٌ مِّن وِلْدِي بِأَرْضِ خُرَاسَانَ بِالسَّمِّ ظُلْمًا اسمه اسمی واسم ابیہ اسم ابن عمران موسیٰ علیہ السلام الا فمن زارہ فی غربتہ غفر اللہ له ذنوبہ ما تقدم منها وما تأخر ولو كانت مثل عدد النجوم وقطر الامطار وورق الاشجار۔ اتنی بافضیلت روایت ہے، اگر اس روایت کی شرح میں جائے تو پورا وقت اسی میں چلا جائے گا، میں مختصر ترجمہ کرتا ہوں۔ اتنی باعظمت روایت ہے امام رضا کی زیارت کی فضیلت میں، بس یہی ایک روایت کافی ہے اگر ہمیں معرفت ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں امام رضا کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں، ان قریب میری اولاد میں سے ایک شخص، یعنی مراد جو ہے امام رضا ہے، سرزمین خراسان میں
زہر سے مظلومانہ شہید کیا جائے گا، ان کا نام میرے نام پر، چونکہ امام رضا کا نام بھی علی ہے، ان کے نام میرے نام پر علی ہوگا، اور ان کے والد کا نام حضرت موسیٰ بن عمران کے نام پر ہوگا۔ جان لو جو کوئی ان کے عالم غربت میں ان کی زیارت کرے گا، خداوند عالم اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ گناہ ستاروں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، بارش کے قطروں کی مقدار میں ہو، اور درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ سارے گناہ جو ہے خدا بخش دیں گے۔ اتنی عظمت ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں امام باقر علیہ السلام نے ایک روایت میں بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ یخرج رجل من ولد موسیٰ اسمہ اسم امیر المؤمنین علیہ السلام سیدفن فی ارض طوس وہو من خراسان یقتل فیہا بالسم فیدفن فیہا غریبا فمن زارہ عارفا بحقہ اعطاہ اللہ عز وجل اجر من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ بس اس روایت کا مختصر اگر ترجمہ کروں خلاصہ تو یہ ہے کہ اس حد تک امام رضا کی ظاہر کے لیے اور زیارت کرنے والوں کی عظمت ہے، اس کے لیے فضیلت ہے کہ فتح مکہ کے دوران جو ہے جہاد کرنے والوں کی فضیلت اور اس دوران انفاق کرنے والوں کی فضیلت خدا اس ظاہر امام رضا علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام جعفر، اس بعض روایت میں امام رضا کی ملکوتی بارگاہ کے زائر ان شہداء کے مانند ہے جنہوں نے رسول خدا کی ہم رکاب جنگ کی اور جام شہادت نوش کیا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کو نقل کیا ہے، امام جعفر الصادق نے یقتل حفدتی بأرض خراسان فی مدینة یقال لها طوس من زارہ عارفا بحقہ اخذته بیدی یوم القیامہ وادخلته الجنة وإن كان من أهل الكبائر قیل له جعلت فداک وما عرفان حقه قال تعلم أنه مفترض الطاعة غریب شہید من زارہ عارفا بحقہ اعطاہ اللہ عز وجل اجر 70 شہیدا ممن استشہد بین یدی رسول اللہ علی حقیقتی۔ بس اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کی زیارت کرنے والے زائرین کو 70 شہداء کا اجر خدا عنایت فرماتا ہے جو کہ پیغمبر کے حب نکاب میں شہید ہوئے ہوں۔ اتنی عظمت ہے۔ اور اسی طرح اتنی روایتیں ہیں، اگر ان ساری روایتوں کو ہم بیان کریں تو شاید وقت اسی میں چلا جائے گا۔ ایک اور روایت میں بیان کر کے آپ کی زخمات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں قال رضا من زارنی علی بعد داری اتیتہ یوم القیامہ فی 3 مواطن حتی اخلصہ من احوالها اذا تطایرت الکتب یمینا وشمالا وعند الصراط وعند المیزان۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ امام رضا فرماتے ہیں جو کوئی میری زیارت کے لیے آئے میں 3 مقامات پر اس کی خبرگیری کے لیے آؤں گا، یعنی میں اس کی شفاعت 3 جگہوں پر میں اس کی شفاعت کروں گا، میں 3 جگہوں پر اس کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ان میں سے ایک وہ مقام ہے جب انسان پریشان ہے، اس وقت جب
روز قیامت نامہ اعمال انسانوں کے ہاتھوں میں دے رہے ہوں گے، اس وقت انسان پریشان ہے۔ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے وہ خوش قسمت انسان ہے، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں وہ بدبخت انسان ہے۔ لہٰذا اس وقت امام ہماری شفاعت کریں گے، اور امام کی شفاعت سے وہ زائرین جو امام کی زیارت کے لیے جائیں گے، نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس وقت امام اس زائر کی شفاعت کرتے ہیں، وہاں پر اس کو پریشان ہونے سے بچاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ مقام جو پل صراط ہے، صراط سے گزرتے وقت جو ہے انسان پریشان ہے، انسان خوف میں ہے، حالت حزن میں ہے، اس وقت امام تشریف لاتے ہیں پل صراط سے، اس زائر امام رضا کو پل صراط سے لے جاتے ہیں باحفاظت، اور میزان کے وقت جہاں پر نامہ اعمال کو تولا جاتا ہے، اس وقت امام رضا علیہ السلام زائرین کی شفاعت فرماتے ہیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہمیں صحیح معنی میں معرفت امام رضا کے ساتھ امام کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ امام جو ہے، معصومین جو ہے، ائمہ اطہار علیہم السلام جو ہے، انت تسمع کلامی وترد سلامی، ائمہ اطہار کی عظمت یہ ہے کہ وہ ہماری باتوں کو بھی سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور باعث شفاعت بھی ہے، اور حوائج کی برآوردگی کے لیے بہترین ذریعہ بھی ہے۔ انشاءاللہ خدا ہمیں امام رضا کی اور باقی ائمہ اطہار کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔